السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان حافظ محمد فصیح الدین میدک اور آپ دیکھ رہے ہیں میدک فاش نیوز۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کی خبر پر ایک نظر۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کا جتنا تعلق قرآن سے ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں کامیاب کریں گے، اور جو شخص قرآن اور قرآنی تعلیمات سے انحراف کرے گا تو یقیناً ایسا شخص خسارہ اٹھائے گا۔ ان خیالات کا اظہار حضرت مولانا محمد عتیق احمد صاحب قاسمی، بانی و ناظم جامعہ گلشن خیر النساء ظہیر آباد نے آج ٹاؤن کے محل رحیم آباد میں واقع مدرسہ عربیہ مدینۃ العلوم نیو ماڈل اسکول کی 21ویں جلسہ سالانہ تکمیل حفظ قرآن و تکمیل بخاری شریف کے موقع پر بحیثیت مہمان خصوصی شریک ہو کر خطاب کیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں مزید کہا کہ آج دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں، ان تمام کتابوں میں سب سے افضل ترین اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب صرف اور صرف قرآن مجید ہے، اور یہ قرآن مجید کا اعزاز بھی ہے۔ مولانا نے اپنے خطاب کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ آج کے زمانے میں لوگ قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے لوگوں کی زندگیوں سے برکت بھی اٹھتی جا رہی ہے۔ جو آدمی قرآن کو اپنا مشغلہ بنائے گا تو اس کے لیے دونوں جہانوں میں کامیابی و کامرانی مضمر ہوگی، اور جو آدمی قرآن کو پس پشت ڈال دے گا تو اس کے لیے یقیناً نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اجلاس سے ناظم مدرسہ الحاج حضرت مولانا محمد جاوید علی حسامی صاحب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قرآن کریم کے حفظ کی سعادت اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو عطا فرماتے ہیں جن کا من جانب اللہ انتخاب ہوتا ہے، اور قرآن کریم کو حفظ کرنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ توفیق ہر کسی کے میسر نہیں آتی۔ مولانا نے مدرسہ عربیہ مدینۃ العلوم للبنین و للبنات کی کارگزاری سناتے ہوئے کہا کہ اس سال مدرسے سے جملہ 5 طالبات عالمیت اور 5 طلبہ اور 2 طالبات یعنی 7 حفاظ اکرام تکمیل حفظ قرآن کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ میدک کی عوام کے لیے بہت بڑی خوش آئند بات ہے۔ مولانا نے مزید کہا کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ یہاں ایک حافظ قرآن یا عالم دین کا ملنا دشوار تھا۔ رمضان کے موقع پر تراویح کی نماز کی ادائیگی کے لیے حفاظ اکرام کو دور دراز مقامات سے طلب کرنا پڑتا تھا، لیکن الحمدللہ آج دینی مدارس کی وجہ سے ہی قلب شہر میں کئی علماء کرام اور حفاظ کرام موجود ہیں۔ مولانا نے اپنے اختتامی کلمات میں کہا کہ مدرسہ چلانے میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ سب اللہ کے فضل و کرم اور مخیر حضرات کے تعاون مخلصانہ سے چل رہا ہے۔ مولانا نے اپنے اختتام میں تمام معاونین اور ذمہ داران مدرسہ کا شکریہ ادا کیا، اور اس موقع پر حضرت مولانا محمد شعیب احمد صاحب قاسمی استاد حدیث مدرسہ عربیہ مدینۃ العلوم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج ہم میں سے ہر شخص کو قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ آئے دن فتنوں کی برسات ہو رہی ہے، ایسے میں اگر ہمارا تعلق قرآن سے مضبوط ہوگا اور بزرگان دین سے مضبوط ہوگا تو یقیناً ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اجلاس سے مولانا مفتی محمد عبید الرحمن حسامی صاحب استاد تفسیر مدرسہ عربیہ مدینۃ العلوم للبنین و للبنات نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نعمتوں کے متعلق کہا کہ اگر تم نعمتوں پر شکر گزاری کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ لہٰذا ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزاری کرنا چاہیے۔ اجلاس کا آغاز حافظ سید شفیع اللہ حسینی کی قرأت اور حافظ محمد ایاز نابینا حافظ قرآن کی نعت سے ہوا۔ محمد ماجد بن شاہد علی نے دوران جلسہ نعتیہ کلام پیش کیا۔ ڈاکٹر مولانا میر عابد اللہ ندوی نے جلسے میں نظامت کے فرائض انجام دیے۔ مدرسے کے طلباء نے والدین کی خدمت کے علاوہ دیگر عناوین پر مکالمات اور تقاریر پیش کیے اور دلچسپ تعلیمی مظاہرے سے سامعین کو محظوظ کیا۔ جلسے میں مرد و زن سامعین کی کثیر تعداد شریک رہی۔ مولانا محمد عتیق احمد قاسمی کی رقت انگیز دعا پر جلسے کا اختتام ہوا۔ آئیے اس سلسلے میں ایک تفصیلی رپورٹ آپ حضرات کے پیش خدمت ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہم ضلع میدک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اردو زبان میں آپ تک ضلع کی اہم خبریں پہنچا رہے ہیں، لہٰذا ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی ضرور ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری جانب سے جب کبھی بھی کسی بھی قسم کی اپڈیٹ دی جائے تو اس کی اطلاع آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے سب سے پہلے مل سکے۔ ناظرین، اگر آپ لوگ اپنے کاروبار یا کسی اور قسم کے متعلق ہمارے
ہمارے چینل پر اشتہار دینا چاہتے ہوں یا پھر ایڈورٹائزنگ کروانا چاہتے ہوں تو ہمارے سیل نمبر 9000214611 پر ہم سے ربط پیدا کریں۔ آئیے نیوز کے سلسلے میں ایک تفصیلی رپورٹ آپ حضرات کے پیش خدمت۔ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین لا الہ الا اللہ الحبیب الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، ابھی آپ حضرت محترم صاحب برکاتہ سے مدرسے کی ابتدا سے لے کر آج تک کی حدودات سماعت فرما رہے ہیں۔ مجھے حدودات سن کر مجھے بھی خود احساس ہوا کہ اتنا بڑا ادارہ الحمدللہ محض 15 عالمات فارغ ہونے اور آپ تمام جان کر خوش ہوں گے کہ اس سال 5 طلبہ اور 2 طالبہ حفظ قرآن کی تکمیل سے فارغ ہو رہے ہیں۔ تو جملہ اس مدرسے کی 20-21 سالہ تاریخ میں 2002 اگست میں شروع ہونے والا یہ ادارہ ایک قرآن اور اس کے معانی سے روشناس بھی کرایا جا رہا ہے اور علماء کی نگرانی میں بہترین رمضان امت مسلمہ گزار رہی ہے۔ یہ ادارے کا فیض ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ نہ صرف مساجد میں بلکہ میدک کا کوئی ایک محلہ ایسا آپ نہیں بتا سکتے جہاں تراویح نہ ہو رہی ہو۔ خواتین میں جہاں سے بھی تقاضے آتے ہیں بہترین حافظہ کو بھیج کر یا حافظ صاحب کو بھیج کر پردے کے نظم کے ساتھ وہاں قرآن کو سنایا جا رہا ہے، اور پھر دن کے اندر سماعت قرآن میں لڑکے جا کر قرآن سناتے ہیں اور ترجمہ پڑھتے ہیں، اور دین کے ہر تقاضے کو اس ادارے سے اللہ پاک آج تکمیل کر رہا ہے۔ یہ ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا جیسے ہمارے حضرت مولانا عارف صاحب ندوی جو بڑی خوبیوں کے مالک ہیں، جو ماشاءاللہ بہت بڑے ادارے لکھنؤ سے فارغ ہو کر آئے ہیں، جن کو اللہ نے عربی میں بڑی صلاحیت دی، بڑی مہارت دی، اور حفیظ عزیز استاد نے تمام طالبات اور طلبا کے وہ بہت زیادہ محبوب استاد شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے جیسا کہ کہا کہ ایک ایسا موقع تھا جبکہ حفظ قرآن لیکن اس میں سے ہم لوگ شریک ہو سکے تو یہ بات اسی وقت ممکن ہے جب اللہ رب العزت نے ہم پر نظر رحمت کی۔ اللہ رب العزت نے جو نعمتیں ہم پر کی ہیں اس کا حساب کتاب ہم کر نہیں سکتے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بڑے ہی زبردست انداز میں اس بات کو سمجھایا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا حساب کتاب اور اس کی شکر گزاری ممکن نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان جب سانس لیتا ہے تو اس کے ساتھ 2 نعمتیں لگ جاتی ہیں۔ ایک سانس کا لینا، اندر کھینچنا ایک نعمت ہے، اور سانس کا باہر چھوڑنا ایک نعمت ہے۔ سانس لینے نہ آئے تو موت ہے، سانس چھوڑنے نہ آئے تو موت ہے۔ تو ایک سانس پر انسان پر 2 نعمتیں ہوتی ہے، یعنی ایک سانس پر انسان کو 2 مرتبہ شکر ادا کرنا، اور یہ ممکن نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت بندے سے اس وقت خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نے حق ادا کر دیا جس وقت بندہ یہ سمجھ لے کہ میں اللہ رب العزت۔ جبکہ حال میں 8 دن قبل ایک غیر مسلم میرے سامنے کہتا ہے ہاں صاحب مرنا تو خدا کو بھی موت آ چکی، جبکہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا کو بھی موت آ چکی، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ ایک ہے،
ازل سے ہیں، ابد تک رہیں گے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری پیغمبر ہیں. حضور کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والے نہیں ہیں. اب رہنمائی کرنے والے کون؟ رہنمائی کرنے والی کون سی چیز ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ معزز اور بابرکت کلام مجید ہے، جس کلام مجید سے اس مجلس کا آغاز ہوا، اور اس کلام مجید کی تلاوت شب و روز اس مرکز میں ہوتی ہے، اور ہر مسجد میں ہوتی ہے، تقریباً ہر مکانات میں ہوتی ہے. یہاں سے تقریباً 250 طلباء طالبات ہیں. اندازہ لگائیے آپ کہ 250 طلباء اور طالبات کے گھروں میں قرآن پڑھانا جا رہا ہے. سوتے وقت سورہ ملک کی تلاوت ہوتی ہے، مغرب کے وقت میں سورہ واقعہ کی تلاوت ہوتی ہے. الا ماشاءاللہ کسی کو غفلت کے شکار ہو جائے. لیکن یہ کتنی سعادت والی بات ہے جبکہ پچھلی قوموں میں اللہ نے ہم کو سورہ فاتحہ میں تنبیہ فرما دی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تم نہ یہود بننا، نہ تم نصارہ بننا، نہ ہم کو عیسائیوں کی طرح بننا ہے، نہ ہم کو یہودیوں کی طرح بننا ہے. آپ تو مفسرین لکھتے ہیں جو ہمارے آبا اجداد کی دعائیں مانگتے ہیں، ان کی دعائیں نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں اور نسلوں کے لیے قبولیت کا ذریعہ بنتی ہے. نسلوں کے بعد ان دعاؤں کی قبولیت کا اثر ہوتا ہے. تو محمد ماجد جب نعت پڑھ رہے تھے، ایسے ہی گزشتہ اور ایک محمد ہمارے اپنے مدرسے کے طالب علم مجھے قرآن مجید مکمل کی عبد الرحمان، پھر میرے اپنے ساتھی محمد اسماعیل اور ہمارے ایک ساتھی مولانا عبدالرشید. اور It brings peace and tranquility to one's life. As Allah subhanahu wa ta'ala says in Quran,
معلوم ہے؟ جی نہیں، کیا مطلب؟ والدین کو دیکھنا بھی اجر ہے؟ جی بالکل، اور جب میں آپ کو یہ اجر بتاؤں گا نا تو آپ خوشی سے پاگل ہو جائیں گے۔ پھر تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا۔ والدین کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھنے پر مقبول حج کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہی اچھی بات بتائی آپ نے۔ میں تو اپنے والدین کی خدمت کو اپنی سزا سمجھ رہا تھا، لیکن آپ سے مل کر معلوم ہوا کہ یہ تو جزا ہی جزا ہے، جنت ہی جنت ہے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک دعا بھی سکھائی ہے جو ہم اپنے والدین کے لیے مانگے۔ تو آپ وہ مجھے بھی سکھا دیجیے کہ وہ میں ہر نماز کے بعد کروں گا۔ جی بالکل، کیوں نہیں، میں آپ کو وہ دعا بھی سکھاتا ہوں۔ وہ دعا یہ ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب والدین پر رحم فرما جیسا انہوں نے بچپن میں مجھ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مان وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عاظم، سب خیریت سے میرے بھائی؟ آپ 3 دن سے کھیلنے کے لیے نہیں ہیں اور آپ کے چہرے پر بھی تھکاوٹ کیا سا ہے؟ بس کیا بتاؤں عاصم، زندگی عذاب بن گئی ہے۔ کیا ہوا میرے بھائی؟ سب خیریت تو ہے نا؟ اصل میں گزشتہ 3 دنوں سے اماں کی طبیعت خراب ہے۔ ارے بہت دکھ ہوا آپ کی والدہ کی طبیعت کا سن کے، اللہ ان کو صحت دے۔ ارے دکھ اور پریشانی میری ہے، میں نوکر بن کر رہ گیا ہوں، سارے کام مجھے ہی کرنے پڑتے ہیں، ان کو کھانا کھلانا، ان کے کپڑوں کو صاف کرنا اور ان کی خدمت کرنا۔ ماشاء اللہ، زبردست، پھر تو آپ بہت خوش نصیب ہے۔ خوش نصیب؟ اور میں وہ کیسے؟ میرے بھائی یہ تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جنہیں اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت کمانے کا موقع ملتا ہے۔ اچھا، یعنی یہ سب مشقت اٹھا کر مجھے جنت ملے گی؟ جی ضرور، انشاءاللہ۔ کیا آپ نے قرن میں رہنے والے اویس بن عامر کا واقعہ نہیں سنا؟ جی جنہیں نہیں۔ احمد اویس قرنی کے نام سے جانتے ہیں۔ جی نہیں، میں نے تو نہیں سنا، کیا آپ مجھے وہ واقعہ سنائیں گے؟ جی بالکل، کیوں نہیں۔ حضرت اویس قرنی اپنی والدہ کی خدمت میں مصروف رہتے تھے اور وہ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے تشریف نہیں لا سکے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور لوگوں سے کہا کہ